الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى خالق الأرض والسماوات العلى فالق الحب والنوى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي إني لأراه الآن يلغمس في أنهار الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق شوق کے ساتھ اپنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں نذرانے درود اور سلام پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف بھی عیب تناہی سے ہیں بری. یا رسول اللہ حیران ہوں میں کیا کیا کہوں تجھے. علیزہ نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اشاہ احمد رضا خان نے بات کو اس پہ ختم کر دیا. خالق کا بندہ، خالق کا بندہ اور مخلوق کا مأوا اور ملجا کہوں تجھے. معزز سامعین کرام، سب سے قبل دعا ہے خالق کائنات رب ذوالجلال محترم اور محتشم سکندر حیات صاحب کی والدہ محترمہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آواز نہیں آئی.
یا اللہ جڑے میرے اس دعا تے آمین آکھن انہاں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ جی ہن تسی آمین نہ آکھو تے سمجھو تسی اپنے واسطے مخلص۔ یا اللہ جڑی میرے دعا تے آمین آکھن انہاں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی روضے دی زیارت نصیب فرما۔ خالق کائنات رب ذوالجلال جو اس دعا پہ آمین کہے اس کو قبر میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہچان نصیب فرما۔ تو معزز سامعین کرام، مجھ سے قبل علامہ صاحب آپ نے بڑے اچھے دل پذیر اور میٹھے لفظوں میں اسی موضوع کو بیان فرمایا، ایصال ثواب۔ میں بھی ایک حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز یہی موضوع بیان کروں گا، تاکہ یہ بیان کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن مزید مضبوط ہو جائے۔ مسلمانوں کے لیے رہنما کون ہے؟ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ، جس کا عمل نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے عمل کی طرح ہو، وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی۔ جس کا عقیدہ وہ ہو جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وہی انسان خدا کا بھی پیارا ہے اور مصطفیٰ کا بھی۔ اور جو عقائد، جو اعمال من گھڑت ہو، اس کی اصل، اس کی بنیاد، اس کے دل قرآن میں بھی نہ ہو، نبی کے فرمان میں بھی نہ ہو، سمجھو کہ وہ عقیدہ من گھڑت ہے، وہ اپنا تراشا ہوا عقیدہ ہے۔ جو انسان اپنے عقائد پر، اپنے اعمال پر قرآن اور حدیث دلیل پیش کر دے تو معزز سامعین کرام وہ عقیدہ بھی سچا ہے، وہ دین بھی۔ دعا کے ثبوت پر علامہ صاحب نے بہت ہی اچھی دلیل دے دی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ہر آخری اتحیات میں درود پاک کے بعد یہی دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن۔ ہاں جڑے نماز پڑھتے ہو ذرا آج سناؤ مجھے، میں تے اپنی مسجد میں نماز نہ کہ نماز سناؤ تو انہیں نماز ہی چھوڑ دیتی۔ تہاڈا پروگرام تو نہیں ہے جانے دا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی۔ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، ولوالدیہ میرے ماں باپ کے بھی گناہ معاف۔ اب ہر نمازی جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی یہ دعا کرتا ہے، جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ بھی دعا۔ پتہ چلا دوستو عزیزو، زندہ انسان اپنے زندہ والدین کے لیے بھی دعا کرے تو یہ کیا رب کا حکم نبی کی سنت ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے انسان دعا کرے تو یہ بھی رب کا حکم اور نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے بھی نماز کے اندر آخری اتحیات میں یہی دعا پڑھی ہے، ابوبکر صدیق نے یہی دعا پڑھی ہے، عمر فاروق نے یہی دعا پڑھی ہے، عثمان غنی نے یہی دعا پڑھی ہے، حضرت علی نے یہی دعا پڑھی ہے، تمام صحابہ کرام نے یہی دعا پڑھی ہے۔ ارے اگر یہ دعا نماز میں پڑھنا جائز ہے تو پھر یہی دعا نماز کے بعد بھی پڑھنا۔ ہمارا دین ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں اور دارے میں اور پاکستان میں اور کہاں مدینے میں اور یہاں کئی لوگ ہیں جن کے مذہب اور دین بدل جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ملک پاکستان میں دور علاقے سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا منع ہے۔ ہاں عجیب دین ہے ہمارا۔ ایمان اور اسلام تو وہ ہے آج سے 1400 سال پہلے جو آمنہ کا لال دین کا لے کر آیا ہے، آج بھی ہمارا وہی دین ہے۔ صحابہ کرام نے مکے کے اندر بھی پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی، شام کے اندر بھی انہوں نے پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی۔ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام بکھرے، ہر جگہ انہوں نے نماز پڑھی، پڑھ دیا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ اور السلام علیکہ ایھا النبی۔
اس کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک ہی معنی ہے، فرق ہے تو تھوڑا سا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرا سلام ہو آپ کو اے اللہ کے رسول، اور السلام علیکہ ایھا النبی، میرا سلام ہو آپ کو اے غیب کی نماز کے تمام جملوں کا ایک ایک لفظ یہ عقائد اہل سنت کی دلیل ہے۔ نبی کا معنی علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر یہاں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کسی درس کے اندر جا کر چلے جائیں، ان کو جناب المنجد جو لغت کی کتاب ہے وہ ذرا اٹھا کر دکھائیں، اس کے اندر نبی کا کیا معنی لکھا ہوا ہے۔ ارے بریلویوں کے مدارس میں بھی المنجد موجود ہے، وہابیوں کے مدارس میں المنجد موجود ہے، دیوبندیوں کے مدارس میں المنجد موجود ہے۔ المنجد وہ کتاب ہے جس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، اس کے اندر نبی کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ سلام ہو آپ کو اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اب یہ مسئلہ میں چھیڑتا نہیں، کیونکہ اگر اس کا ڈھکن کھول دیا پھر مسئلہ مزید لمبا ہو جائے گا، لیکن نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں۔ اور انشاءاللہ میں اپنے بیان کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی نے کیسے غیب کی خبر دی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی ایصال ثواب پر، میں ایک حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلے صحابی کا مرتبہ اور مقام سنو تاکہ ذہن کے اندر کوئی خلش پیدا نہ ہو۔ صحابہ کرام وہ عظمت اور شان والے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمایا، صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے اپنی نگاہوں سے حالت ایمان میں آقا محمد الرسول اللہ کے چہرے و دوحا کی زیارت کی ہو، اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جس نے نبی کا چہرہ تو نہیں دیکھا، توجہ ہے، جس نے نبی کی زیارت تو نہیں کی لیکن اس خوش نصیب کی زیارت کر لی جس نے نبی کے چہرے کی زیارت کر دی ہے، اس کو کہتے ہیں تابعی۔ کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ اب سنو، میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے لیے کیا پیکج پیش کیا، تابعین کے لیے کیا پیکج پیش کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حرمت النار علی من رآنی اور رآ من رآنی، فرمایا میرے غلاموں سنو، میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں، جس کلمہ پڑھنے والے نے محمد مصطفیٰ کے چہرے و دوحا کی زیارت کر لی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے و دوحا کی زیارت کر لی، بولو بولو، اس پر جہنم کی آگ ہے، اس پر جہنم کی آگ ہے، حرام ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان آپ کا امتی آپ کا چہرہ تو نہ دیکھ سکے لیکن آپ کے چہرے دیکھنے والے صحابی کا چہرہ دیکھے، فرمایا میرے غلاموں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں، جس نے میرا چہرہ ڈائریکٹ دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام، اور جو میرا چہرہ تو نہ دیکھ سکا میرے صحابی کے چہرے کی زیارت کرنی اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ کیا مطلب؟ صحابی کے لیے بھی جہنم کی آگ حرام اور تابعی پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ ارے ہم تو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، لوگ اپنے گھروں سے مسائل اور عقائد بنا کر آتے ہیں، ہماری عقائد اور مسائل کی بنیاد رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے۔ بس اتنی بات، صحابی کا مرتبہ اور مقام یاد رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی پر بھی جہنم کی آگ حرام اور میرے تابعی پر بھی جہنم کی آگ ہے۔ اب اس سے آگے میں بتلاتا ہوں حدیث پاک اسی موضوع پر۔ حدیث پاک میں ابھی پڑھ رہا تھا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے ابو داود کے حوالے سے۔ اس کا ایک راوی جو میں نے پڑھا ہے، اس کا ایک راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے ایک
آدمی کر لے اس کے اندر وزن تھوڑا ہوتا ہے، 2 کر لیں تو وزن زیادہ ہوتا ہے، 3 کر لیں تو وزن مزید ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری نظر سے ابھی درس کے اندر میں پڑھ رہا تھا، 3 صحابہ کرام کے نام گزرے ہیں۔ پہلا صحابی حضرت ابو ہریرہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس وہ صحابی ہیں جس نے 10 سال متواتر نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ان تمام صحابہ کرام سے کیا روایت ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نامی اسم گرامی تھا حضرت ماعز۔ کیا نام تھا حضرت؟ ذرا اونچا بولو، کیا نام تھا؟ میں تقریف نہیں کر رہا، میں درس دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا نام تھا؟ حضرت ماعز، اسلم قبیلے کا رہنے والا، لیکن ہے حضور علیہ السلام کا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن صحابی سے غلطی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام کی غلطی کو بھی زحمت نہیں بنایا بلکہ امت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اگر بیمار ہوں اور پانی استعمال نہ کر سکے یا سفر پہ ہو، پانی نہ ہو، معزز سامعین کرام، اور ضرورت پڑے، ٹائم آ گیا نماز کا، پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی موجود ہی نہیں ہے 1 میل تک، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ مٹی جس پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مٹی کو لے کر چہرے پر مل لو اور ہاتھوں پہ مل لو، آپ کا جسم کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے لیے اجازت نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی امت کے لیے اجازت نہیں ہے، کسی نبی کی امتی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ مٹی اپنے جسم پر مل لے اور کہے میں پاک ہوں۔ جب آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے مکہ المکرمہ عبداللہ کے گھر زمین پر اپنی پیشانی کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے منا پر قدم رکھا، میں نے منا کو پاک فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرفات پر قدم رکھا، میں نے عرفات کو پاک فرما دیا۔ میری حبیب جب تم نے پیشانی کو زمین پہ رکھا، میں نے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ چلی گئی، واپسی پہ آتے ہوئے ہار ٹوٹ گیا، اپنی سواری کے نیچے گم ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، صبح ہو گئی، پانی تلاش کیا جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، ہار بھی نہیں مل رہا۔ برادران اسلام، خالق کائنات کی رب ذوالجلال کی اس بات میں کوئی خاص حکمت تھی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہونے لگا، صحابہ کرام پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میں نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی زوجہ محترمہ رفیق حیات ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس غلطی کو امت مصطفیٰ کے لیے زحمت نہیں بنایا بلکہ رحمت بنا دیا۔ پانی نہیں ہے تو نبی کے غلاموں، جہاں بھی پانی نہ ہو تیمم کر لو، تمہارا جسم پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور امہات المومنین کی اس غلطی کو کیا نہیں بنایا امت کے لیے زحمت ہے بلکہ کیا بنایا ہے؟ رحمت بنایا ہے۔ صحابی ماضی اصل میں سے غلطی ہو گئی، برادران اسلام، غلطی ہو گئی کہاں؟ برادران اسلام، تنہائی میں غلطی ہو گئی۔ کسی پولیس والے نے نہیں دیکھا، کسی جاسوس کیمرے کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی گواڈی نے نہیں دیکھا، آپ کے خلاف کوئی کیس عدالت مصطفیٰ میں نہیں آیا۔ حضرت معاذ اسلمی نے گناہ کر لیا، کسی نے نہیں دیکھا سوائے خدا کے، لیکن کہا آگے اپنے گناہ کو معاف کرانے کے لیے عدالت مصطفیٰ میں آ گیا۔ گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس سے گناہ ہو جائے، گناہ ہو جائے اور گناہ کرنے کے بعد وہ رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، یہ خوش نصیب انسان۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان یہ جو ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان خطا کار ہے نبیوں کے سوا، لیکن سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہگار کون سا ہے؟ فرمایا التوابون، وہ گناہگار سب سے بہترین ہیں جو گناہ کرنے کے بعد کیا کر لیں؟ توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، یہ سب سے بہترین گناہگار ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت معاذ اسلمی خوف خدا ہے، جب یہ خوف خدا انسان کے دل کے اندر آ جائے، آج دعویٰ ہر انسان کا میرے دل کے اندر خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، مجھ سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عاشق مصطفیٰ نہیں ہے، لیکن یہ لفظی جمع اور تفریق ہے۔ جب دل کے اندر خوف آ جائے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں تو خوف ہو، آنکھوں میں خوف نہ ہو۔ سمجھا رہی بات کی؟ دل میں خوف ہو اور کانوں میں خوف نہ ہو، دل میں خوف ہو زبان میں خوف نہ ہو، دل میں خوف ہو ہاتھوں میں خوف نہ ہو، دل میں خوف ہو پیروں میں خوف نہ ہو۔ ارے جب دل کے اندر خوف ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دل تالاب کی طرح ہے، حوضی کی طرح ہے، یا سمجھو موجودہ زمانے کے اندر ٹینکی کی طرح ہے۔ اور انسان کے جو اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ ساری اعضاء یہ کس کی طرح ہے؟ اس تالاب یا حوضے یا ٹینکی کے ٹوٹیوں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہے؟ ٹوٹیوں کی طرح ہیں۔ ویسے آپ انشاءاللہ میرے ساتھ کہیں گے واقعی سچی بات ہے، جب ٹینکی کے اندر پانی میٹھا ہوگا، ٹوٹی جب کھولیں گے تو حاجی صاحب پانی میٹھا ہوگا، بس عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر دل کے اندر خوف خدا ہے تو آنکھوں میں بھی خوف خدا ہوگا، زبان میں بھی خوف خدا ہوگا، ارے کانوں میں بھی خوف خدا ہوگا، ہاتھوں میں بھی خوف خدا ہوگا۔ حضرت معاذ اسلمی کے دل کے اندر خوف خدا ہے، تو ڈائریکٹ آ گیا عدالت مصطفیٰ میں۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آیا، صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہے، آ کر ایک طرف آیا، سجی طرف آیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے گناہ کر لیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو انسنی بنا دیا، گویا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ پھر کھبی طرف سے آ گیا، پھر سامنے آ گیا، پھر پیچھے آ گیا۔ بالآخر میرے نبی نے فرمایا معاذ بتا کیا لے کر آئے ہو؟ اب وہ جملہ سماعت فرمائے، عرض کرنے لگے طہرنی یا رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا میں گناہگار ہو چکا ہوں، میلا ہو چکا ہوں، مجھے پاک فرما دو، پاک فرما دو۔ پتہ چلا صحابی کا یہ عقیدہ ہے نبی کی عدالت میں گناہگار آ جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ توجہ، چند جملے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ معاذ اسلمی نے جب اقرار کر لیا بدفعلی کا، تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس پر حد جاری فرما دو، شادی شدہ ہے لہٰذا اس کو پتھر مار مار کر اتنے پتھر مارو کہ روح پرواز کر جائے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کھلے میدان میں لے گئے۔ اگر آج موجودہ دور کے اندر برادران اسلام کبھی کہتے ہیں فلان زینب کے ساتھ زیادتی ہوگی، فلان زینب کے ساتھ زیادتی ہوگی، میرا ایمان ہے مینار پاکستان پر ایک زانی کو لٹکاؤ، رجم کرو، پورے پاکستان کے اندر امن آ جائے۔ پھر زینب کے ساتھ، بنت حوا کے ساتھ، دختر آدم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، رب ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم صحیح قانون مصطفیٰ کے اندر کے مطابق بدلہ لے لو تو اس میں ساری امت کے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ معزز سامعین کرام توجہ، میں عرض کر رہا تھا رجم کر دیا گیا۔ اب یہاں جملہ نوٹ فرمائیں، جب رجم کر دیا گیا، حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی سے گفتگو کر رہا ہے۔ وہ گفتگو کیا ہے؟ گفتگو اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بھی سمجھ آ جائے اور ہم ایسی گفتگو نہ کریں۔ گفتگو کیا ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی سے عرض کرنے لگا معاذ اسلمی نے بڑی غلطی کر لی، گناہ کر لیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، کسی نے دیکھا جب نہیں ہے، پردہ اللہ نے ڈال دیا۔ ارے معاذ اسلمی نے بہت ہی جاہلانہ احمقانہ کام کیا ہے،
کہ انہیں اپنے پردے کو دور کر دیا اور اپنا گناہ ساری امت کے میں بیان کر دیا. میرے نبی علیہ السلام نے یہ جملے سنے. اب یہ بات جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے. کیا ہے؟ سچ ہے. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے گزرے، آگے تشریف لا. کیا دیکھا؟ ایک گدھا مرا پڑا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، پھولنے کی وجہ سے پیر بھی اٹھ گئے ہیں. میرے نبی علیہ السلام اس گدھے کے قریب پہنچے. پہنچ کر میرے نبی نے ان دونوں صحابہ کرام کو بلا لیا. وہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کلو، یہ گدھا مرا ہوا ہے، اس کا گوشت کھا لو. اس کا گوشت ہے کھا لو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پہلی بات تو یہ گدھا ہے حرام ہے، دوسری بات یہ مرا ہوا ہے، تیسری بات یہ پھولا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے. اب یہ سارے عیب بیان کر کے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، مجھے رب ذوالجلال کی عظمت اور جلال کی قسم ہے، وہ مرنے والے بھائی کی جو تم نے غیبت بیان کر دی وہ اس سے بھی بڑا حرام تھا. آج میرے مسلمان نوجوان بزرگوں کی بیٹھک کی زینت کیا ہے؟ غیبت ہے. دارے کی زینت کیا ہے؟ غیبت ہے. آپس میں بیٹھ جائیں تو غیبت ہے. معزز سامعین کرام، میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا. آج ہر مومن کہتا ہے زنا اتنا بڑا گناہ. اور غیبت جو آج کل مسلمان کی روزی ہے، زینت ہے، یہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا زنا سے بھی یہ گناہ بڑا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسا؟ ذہن میں نہیں آ رہا. ارے زنا تو کر لیا ہے، رب کا جرم کر لیا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا اگر وہ چاہے تو. لیکن غیبت یہ رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو، اللہ معاف نہیں فرمائے گا. کون معاف نہیں کرے گا؟ اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ معافی کس سے مانگنی ہے؟ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کی آپ نے عزت کو اچھالا ہے، جس کے عیبوں سے آپ نے پردے دور کر دیے ہیں. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ معاف. تو معزز سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا کہ تم نے جو غیبت کر لی اپنے مسلمان بھائی کی وہ اس سے بھی زیادہ حرام ہے. یہ گدھا جو مرا پڑا اس سے بھی زیادہ حرام ہے وہ غیبت کرنا. اللہ ہر مسلمان کو غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی حدیث پاک ایک اگلا جملہ ہے. حضور علیہ السلام آپ جا رہے ہیں، اگلا جملہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کو کہا یہ گدھا حرام ہے. ساتھ ہی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، شاید میرے صحابی کے بارے میں آپ کا کوئی خیال غلط ہوگا، لیکن میرا وہ صحابی جس نے جرم کر لیا اور اس کو سزا مل گئی ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. میں کھڑا آپ کے سامنے ہوں، وعزت ربی وجلالی والذی نفسی بیدہ انی لأراہ الآن ینغمس فی انہار الجنہ. میرے غلاموں، اس رب ذوالجلال کی عظمت اور جلال کی قسم ہے جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے. کیا ہے؟ اتنی قسم کھا کر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سنیوں کی عقیدے پر مہر لگائی. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، میں بیٹھا تمہارے سامنے ہوں، مدینے کی سرزمین پر کھڑا ہوں. میرا غلام آسیہ اسلمی جو فوت ہو گیا، جس کا جنازہ ہم نے پڑھ لیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے اب وہ جنت کے نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. یہ ہے غیبدان نبی. کیا بھائی اسکندر صاحب نے دیکھا ہے کہ ان کی امی جان جنت میں ہے؟ کیا میں نے دیکھا کہ میرے والدین جنت ہیں، جنت میں ہیں؟ امید ہے. ان کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں امید ہے وہ جنتی ہیں. ہر مسلمان انشاءاللہ جنتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقین اور خدا کی قسم ہے جنتی ہے. اگر یہ بیان کر سکتا ہے تو وہ عظمت اور شان والا رسول جو اپنی آنکھوں سے جنتی انسان کو جنت کے اندر دیکھ رہے ہیں. ارے یہ تو نبی کی شان ہے، یہ تو نبی کی شان ہے. علماء کرام تشریف فرمائے زید صحابی رسول ہے.
لوگ کہتے ہیں نبی کو ہاتھوں کے نیچے کا پتہ نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، پڑیوں کے نیچے کا پتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بخاری نہیں پڑھی بلکہ انہوں نے تعصب کی عینک لگائی ہے۔ بخاری اٹھا کر دیکھ لیں، میرے نبی تو جا رہے ہیں، ایک حدیث پاک کے اندر ہے سواری پر سوار ہیں، دستگوش پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ کی سواری بھی وہاں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے غلاموں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ مٹی کے نیچے، پڑیوں کے نیچے یہ دو قبریں ہیں اور دونوں قبروں کو والوں کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ صحابی رسول حضرت زید آپ نے کلمہ پڑھا، فجر کی نماز نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، جی یا رسول اللہ زید کلمہ پڑھا ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ صحابی نے جب کلمہ پڑھا تو گفتار اور کردار میں تبدیلی آ گئی۔ مسلمان کا چلنا، مسلمان کا پھرنا، مسلمان کا بولنا، مسلمان کا کھانا جب یہ قانون مصطفیٰ کی طرح ہو تو دنیا کے اندر آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا ہے کہ یہ مسلمان۔ اب تو ہمیں شکل بھی نقل بھی یہودیوں والی پسند ہے، معزز صاحب لباس بھی یہودیوں والا پسند ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنتوں پر عمل کرو، میں اللہ کا نبی قیامت والے دن تمہاری سفارش کروں گا۔ توجہ فرمائیں، زید صحابی نے کلمہ پڑھا، فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پاس پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زید جی یا رسول اللہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اب تو 3 سال میں بھی تبدیلی نہیں آئی، صرف رات کو کلمہ پڑھا، فجر کی نماز پڑھی، فرمایا زید کوئی تبدیلی آئی ہے؟ توجہ، حضرت زید صحابی نے کیا عرض کیا؟ رسول اللہ پہلے جب میں رات کو گھر سے نکلتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا، آسمان کے ستارے نظر آتے تھے۔ سمجھا رہی ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب میں نے کلمہ پڑھا اور رات کو میں باہر آیا تو مجھے صرف آسمان کے ستارے نظر نہیں آئے بلکہ جنت کے نظارے بھی نظر آ گئے۔ میرے آقا میرے مولا اب بھی میں دیکھ رہا ہوں جنت کے دروازے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ارے جنت کے اندر کون کون جا رہا ہے؟ اس ہر جنتی انسان کے نام کا بھی مجھے پتہ ہے، ان کی شکل کا بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ سامنے مدینے میں کھڑا ہے اور جنت ساتویں آسمان سے بھی اعلیٰ وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ارے جب غلام مصطفیٰ کی نگاہ اتنی تیز ہے ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، زیر فرش پر ہے تیری نظر۔ شامد رضا خان نے کتنا بہترین ترجمہ کیا، ایک سامنے قرآن رکھا، نبی کا فرمان رکھا، آپ نے ترجمہ فرمایا سر عرش پر ہے جن کی گزر، زیر فرش پر ہے جن کی نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو آپ عیان نہیں۔ تیسرا دن حدیث پاک کے آخری جملہ میرے نبی علیہ السلام رہتے ہیں معاذ اسلمی کے گھر تشریف لائے، آج آپ بھائی سکندر کے گھر آئے ہو، جو کام نبی نے فرمایا جو وہ سننے کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ابو ہریرہ آپ گواہ ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں نے دیکھا معاذ اسلمی کے وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، محمد الرسول اللہ سدرۃ المنتہا کا امام، سارے نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ معاذ اسلمی کے گھر تشریف لائے۔ آخر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک آخری جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لاخیکم، سارے مل کر اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ معزز سامعین کرام، ہم ہر نماز میں بھی اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بھی معاذ اسلمی کے گھر تمام صحابہ کرام سے کیا فرمایا کہ جانے والے صحابی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے بارے میں سچا اور پاک صاف عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات ہر مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔